بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں، آج ہم آپ کو اس واقعے میں بتائیں گے عظیم ماں کے عظیم بیٹوں کی داستان۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان مزدوروں نے عرض کیا، حضور، جس قدر ہم مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے لوگوں نے ایسی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے کہ آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی کہ ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس عورت کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ ظالم تھا۔ وہ بادشاہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا اور جو گوشت کھانے سے انکار کر دیتا تھا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ چنانچہ اس عورت کو بیٹوں کے سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلوایا اور کہا، ایک خنزیر کا گوشت ہے، اسے کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیزوں کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ حکم سن کر جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عجب کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس لڑکے نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ ببولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس لڑکے نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور کہا، ایک خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو جلیل و کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرا جی چاہے تو کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء بالکل نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ اس لڑکے کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس لڑکے نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ اس کی گالی سن کر میں طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طریقے سے یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح سے اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز سے باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی ایسا ہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ ایک لقمہ بھی کھانے پر راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش کے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے میں نے تجھ کو 4 سال تک دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا ہے، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ بات سنی تو کہا،
میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے کو کہیں گی، لیکن اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، اے لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، اے لو اور اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر اس بہادر نوجوان نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، چنانچہ اس نے اس بہادر نوجوان کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے نوجوان بھائیوں سے جا ملا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو میں نے تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اے سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے سامنے میرے بچوں کو مار ڈالا، اور اب تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا کی قسم، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں اللہ عز و جل کی حرام کی ہوئی چیز ہرگز نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اس عظیم عورت کو بھی شہید کروا دیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو دیکھا میرے پیارے اسلامک بھائیوں، ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔